اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نام ہے اسباب و انصاف کا۔ اگر کسی کے پاس دنیا میں اسباب زیادہ ہیں، انصاف زیادہ ہیں، تو وہ خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی آرام کے ساتھ گزرتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اس دنیا میں اسباب کم ہے، انصاف کم ہے، تو وہ اس دنیا میں سختی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ دنیا نام ہی اسباب و انصاف کا ہے۔ اگر کسی کے پاس اسباب نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو وہ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ بس اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان مجبور ہے اسباب کی طرف۔ اسباب یعنی انسان کے مال، انسان کے پاس مال زیادہ ہونے چاہیے، انسان کے جسم کے اعضاء، صحت، سلامتی، یہ سارے اسباب میں آتے ہیں۔ انہی کے ذریعے سے انسان خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ اور انصاف یعنی رابطے انسان کے رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، جس کے پاس جتنے زیادہ رابطے ہوں اس کی زندگی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ تو اس دنیا میں ہے، لیکن اس دنیا کے بعد جو حقیقی عالم ہے، عالم آخرت ہے، وہاں پہ کیا کام آئے گا؟ آیا وہاں پہ بھی انصاف کام آئیں گے؟ وہاں پہ بھی اسباب کام آئیں گے؟ نہیں عزیزان، وہاں پہ اسباب ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں خداوند عالم متعدد آیات میں بیان کر رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، وہاں پہ کوئی خاندان اور قبیلہ انسان کا ساتھ نہیں دے گا، وہاں پہ کوئی مال انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ صرف اور صرف انسان کے لیے اعمال کام آئیں گے۔ اسی لیے امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الانسان فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال۔ انسان اس دنیا میں اموال کے ذریعے سے زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں اعمال کے ذریعے سے زندگی گزارتا ہے۔ آخرت میں جس کے پاس اعمال زیادہ ہوں گے وہ عزت کی زندگی گزارے گا، وہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ دنیا میں انسان کے لیے مال اور اموال کی ضرورت ہے، لیکن آخرت میں انسان کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خداوند عالم سورہ مبارک مومنون میں اعلان کر رہا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب اسرافیل سور پھونکے گا، جب قیامت قائم ہو جائے گی، تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان کوئی نسبت باقی نہیں رہے گی، انصاف ختم ہو جائیں گے۔ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس دن کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ دنیا میں باپ بھائی کا کام آ رہا ہے، باپ بیٹے کا کام آ رہا ہے، بھائی بھائی کا کام آ رہا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، وہاں پہ کوئی نسبت نہیں ہے۔ باپ بیٹے کی نسبت ختم ہو چکی ہے، بھائی بھائی کی جو نسبت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ کیسا دن ہوگا عزیزان، اس دن کے لیے آمادہ ہونا آج ہمارے لیے موقع ہے کہ اس دن کے لیے ہم آمادہ رہیں۔ سورہ مبارک عبس میں خداوند عالم اس دن کو یوں بیان کر رہا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کانوں کے پردوں کو پھٹانے والی آواز آئے گی، اتنی خطرناک آواز۔ خداوند عالم فرماتے ہیں صاخہ، صاخہ کیا؟ علماء لغت ترجمہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ایسی خطرناک آواز جس کی وجہ سے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ آواز جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس وقت، اس دن، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، کیونکہ کوئی نسبت نہیں ہے اس وقت۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، انسان اپنے ماں باپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، فرار اختیار کرے گا۔ وصاحبتہ وبنیہ،
انسان اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کے فرار اختیار کرے. اس دن کیا کام آئے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن انسان صرف اپنے لیے نجات دینے کی وجہ سے انسان سب کو فراموش کرے گا، رشتہ داروں سے فرار اختیار کرے گا. عزیزان وہ دن کیسا ہوگا؟ سورہ مبارک شعراء میں خداوند عالم اس دن کی طرف متوجہ کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. پروردگارا اس دن مجھے خوار نہ کریں جس دن آپ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس طرح دعا کرتے ہیں خدا کی درگاہ، جس کو خداوند عالم نے قرآن کی شکل میں اتارا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. یوم اس دن کیا ہوگا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون. انسان کو نہ اس کی مال فائدہ دے گی، نہ ان کے بیٹے انسان کو فائدہ دے گی. انسان کے لیے نہ وہاں پہ بیٹے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا. وہاں پہ انسان صرف اور صرف اپنے اعمال کو لے کے جانا. اور اسباب کی دیکھیں، خداوند عالم سورہ مبارک بقرہ کی 166 نمبر آیت میں اعلان کر رہا ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اس وقت کو یاد کریں جب پیروکاروں سے پیشوا لوگ بیزاری اختیار کریں گے. جن کی پیروکار تھے دنیا میں، جن کی پیروی کی جاتی تھی، ان سے پیشوا حضرات بیزاری اختیار کریں گے، ان سے نفرت کریں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب وہاں پہ دیکھیں گے. اور کیا ہوگا اس دن؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اسباب سارے ختم ہو چکے ہیں، اسباب کو کاٹ دیے گئے. وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا اسباب انسان کے. عزیزان صرف اگر اسباب کام نہ آئے تو خیر ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ جو دنیا میں اسباب ہیں، یہ مال ہے، یہ رشتہ دار ہیں، یہ جو رابطے ہیں، وہاں پہ پھر انسان کے دشمن بھی بننے ہوتے ہیں. اس وقت کیا عالم ہوگا؟ خداوند عالم سورہ مبارک فصلت میں ارشاد فرما رہا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انسان اس وقت جب آپ آئیں گے خداوند عالم کی درگاہ میں تو آپ کے خلاف آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ اور آپ کے جسم گواہی دے گا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ، گواہی دے گا آپ کے خلاف. سَمْعُهُمْ آپ کے کان، وَأَبْصَارُهُمْ آپ کی آنکھیں، وَجُلُودُهُمْ آپ کے پورا جسم آپ کے خلاف گواہی دے گا. اس وقت اسباب جو دنیا میں ہم ان سے کام لیتے تھے، ان کے ذریعے سے ہم دنیا کو آباد کر رہے تھے، لیکن اس دنیا میں یہ ہمارے دشمن بن کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ پھر انسان تعجب سے اپنے جسم سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَاللَّهُ. جب انسان اپنے جسم سے کہے گا کیا ہوا ہے آپ کو، کیوں آپ میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ آنکھوں سے کہے گا آپ میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو اس وقت آنکھیں اور کان اور انسان کا جسم کہے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اس خدا نے ہمیں بولنے کا آج حکم دیا ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت اور صلاحیت دیتا ہے. اس خدا نے آج ہمیں صلاحیت دیا اور بولنے کا حکم دیا ہے. آج آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اور سورہ مبارک یاسین میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا بایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج قیامت کے دن آپ کے منہ پہ مہر لگ جائیں گے، آپ کے منہ پہ تالے لگ جائیں گے، اور آپ کے ہاتھوں سے ہم باتیں کریں گے. آپ کے ہاتھ بتائیں گے آپ کے جو دنیا میں خلاف ورزی کی تھی، خدا کی مخالفت کی تھی اس کو. اور وَتَشْهَدُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آپ کے ہاتھوں سے باتیں کریں گے اور آپ کے پاؤں آپ کے خلاف گواہی دیں گے اس وقت. بس عزیزان دنیا میں انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، خیال کر رہے ہیں کہ یہ مال اور یہ اسباب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ایسا نہیں ہے. جب آخرت آئے گی تو یہ اسباب یہ مال کٹ جائیں گے. اسی لیے تو سورہ دخان میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. بے شک آپ سب کو اس دن فیصلہ ہونے والے دن میں آنا پڑے گا. سب کی وہاں پہ ملاقات ہوگی. اور پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون.
اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں آپ کے لیے انصاف کام آ رہے ہیں، خاندان آپ کے مددگار ہے، رشتہ دار آپ کے مددگار ہے۔ آج آپ کے جسم میں طاقت ہے، انہی اسباب کے ذریعے سے، انہی اموال کے ذریعے سے آپ آخرت کو آباد کر سکتے ہو۔ آئیں عزیزان، غفلت کی زندگی سے نکلیں۔